بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس کا نام کسی بھی چیز پر لکھا ہو کہ یہ اس ملک نے بنائی ہے، ہم اس چیز کو فوراً خرید لیتے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں سب کچھ ٹیکنالوجی کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بچے 10 سال کے بعد اسکول جاتے ہیں، اور یہ وہی ملک ہے جہاں دنیا کا پہلا ایٹم بم امریکہ نے گرایا۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جاپان کے متعلق اہم معلومات۔ جاپان ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ایٹم بم اس ملک پر امریکہ نے کیوں گرایا تھا؟ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ یہاں کے مشہور مقامات کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ بہت سے دلچسپ اہم حقائق جو آپ نہیں جانتے ہوں گے اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو پھر آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جاپان کا لفظی مطلب ہے سورج نکلنے کی جگہ۔ یہ ایک مشرقی ایشیا کا جزیرہ نما ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 12 کروڑ 32 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 3,77,973 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک 3000 جزیروں پر مشتمل ہے، جس میں سے 4 بڑے بڑے اہم جزیرے بہت مشہور ہیں۔ جاپان کا پرانا نام نیہون، اور کچھ لوگ جسے نیبون کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہ شہر نہایت جدید ہے۔ جاپان کا قومی مذہب بدھزم ہے۔ اس ملک میں صرف 2% لوگ ہی دوسرے ملکوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ 98% آبادی جاپانی ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان جاپانیز ہے، اور معیشت کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ تیسری بڑی معیشت ہونے کے باوجود یہ اپنے گھروں میں نوکر نہیں رکھتے۔ اس ملک کا پاسپورٹ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹوں میں شمار ہوتا ہے، جس میں یہ 192 ملکوں میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ ملک مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، لیکن تباہ ہونے کے باوجود یہ آج دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ دنیا میں دن کا سب سے پہلا آغاز جاپان میں ہوتا ہے۔ جاپانی لوگ نہایت نرم مزاج ہوتے ہیں۔ ان کے معاشرے میں جھوٹ نہ بولنا، کسی کا حق نہ ماننا، وقت کی پابندی کرنا، خود بھی خوش رہنا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا شامل ہے۔ اور صفائی کے لحاظ سے تو ان لوگوں کا کوئی جواب ہی نہیں۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ صفائی پسند ہیں۔ ہر کوئی شخص کچرے کو اپنی جگہ پر پھینکتا ہے۔ جاپان کو گاڑیوں کا کنگ بھی مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ٹویوٹا کمپنی، ہونڈا کمپنی، سوزوکی کمپنی، یہ تینوں کمپنیز جاپان کی ہیں۔ ان میں سے ٹویوٹا کمپنی ایک سال میں 300 ملین کار کی پروڈکشنز کرتی ہے اور پوری دنیا کو سیل کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی عمر کے لوگ بھی جاپان میں موجود ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا، ہم کچی سبزیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں خودکشی کرنے والوں میں بھی جاپان سر فہرست ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سے انٹرٹینمنٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں اور ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے بھی یہاں پر جگہ مختص کر رکھی ہے۔ حکومت نے اس خودکشی کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے سڑکوں پر جگہ جگہ گیم سینٹر کھولے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ کام کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی اپنی زندگی میں رکھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی جاپان میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ملک میں تعلیم کی شرح 99% ہے، اور اس ملک کی بے روزگاری صرف 4% ہے۔ جاپان کے لوگ کھانے میں سب سے زیادہ سی فوڈ پسند کرتے ہیں۔ سی فوڈ میں یہ لوگ جو ڈشز پسند کرتے ہیں اس کو سوشی کہتے ہیں۔ سوشی ایک ایسی ڈش ہے جس میں کچی مچھلی کو سفید چاولوں اور کچھ سبزیوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ جاپانی وقت کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ٹرین 1 منٹ کے لیے لیٹ ہو گئی تو پورے جاپان کا ریلوے ڈپارٹمنٹ اس ریسرچ پہ لگ گیا کہ یہ 1 منٹ بھی کیوں لیٹ ہوئی۔ جاپان کی سب سے زیادہ فیمس مشین وینڈنگ مشین ہے جو لوگوں کا وقت بچاتی ہے، اور پورے جاپان میں 50 لاکھ سے زیادہ یہ مشینز موجود ہیں۔ ان کو سٹورز کی جگہ لگایا گیا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، اور جہاں تک کہ کپڑوں کے لیے بھی وینڈنگ مشینز موجود ہیں۔ اس میں آپ نے بس ایک پوائنٹ ڈالنا ہے
اور پلک جھپکنے میں آپ کی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جاپان پر نیوکلیر بم سے 2 بار حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس حملے کی وجہ کیا تھی؟ دنیا میں پہلا اور آخری بم جاپان پر استعمال کیا گیا تھا۔ ان بموں کا استعمال ورلڈ وار 2 میں کیا گیا تھا۔ یہ حملہ امریکہ نے 1945 میں 6 اگست اور 9 اگست کو ہیروشیما اور ناگاساکی پر کیا تھا۔ اس حملے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ورلڈ وار 2 میں 2 ملکوں کے گروپس بنے ہوئے تھے۔ ایک گروپ میں امریکہ تھا اور دوسرے گروپ میں جاپان۔ امریکہ کا گروپ جنگ میں جیت گیا تھا، لیکن جاپان نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ کی ایئر بیس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے جواب میں امریکہ نے ایٹم بم ہیروشیما پر گرا دیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دردناک موت سے دوچار ہوئے، لیکن جاپان اس کے بعد بھی ہار نہ مانا۔ امریکہ نے ٹھیک 3 دن بعد دوسرا ایٹم بم 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر گرا دیا، لیکن اس بم کے نتائج سے دنیا ناکافی، یہاں تک کہ جن سائنسدانوں نے یہ بم تیار کیا تھا وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کے اتنے ہولناک نتائج ثابت ہوں گے۔ آپ یہ بات سن کر بھی بہت حیران ہوں گے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان کی بنی ہوئی چیزیں دنیا کی سب سے نکمی ترین چیزیں تھیں، جیسا کہ آج ہم چائنا کی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد جاپان میں کوالٹی کنٹرول سسٹم شروع ہو گیا اور جاپان نے اپنی چیزوں کا معیار بہتر کرنا شروع کر دیا اور اس حد تک بہتری لے آئے کہ آج دنیا کی سب سے اچھی چیز میڈ ان جاپان والی سمجھی جاتی ہے۔ اگر ان کی کرنسی کی بات کریں تو ان کی کرنسی جاپنیز ین ہے، جو پاکستانی 2 روپے کے برابر ہے۔ جاپان میں اس وقت 10,000 پاکستانی آباد ہیں جو تعلیم اور کام کے غرض سے وہاں رہتے ہیں، جہاں پر کچھ تعلیمی اداروں میں اردو بھی پڑھائی جاتی ہے۔ 20% پاکستانی ٹوکیو شہر میں رہتے ہیں اور یہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کا زیادہ تر کاروبار پرانی گاڑیاں خرید کر پاکستان بھیجنا ہے۔ ٹوکیو کی آبادی 3 کروڑ ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس شہر کو دنیا کا سب سے بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ آبادی میں نمبر 1 ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا مہنگا ترین شہر بھی ہے۔ اس شہر میں 2 ایئرپورٹس ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ٹرین استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ شہر نہایت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ یہاں پر آپ کو کہیں بھی کچرا نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ اس کی نائٹ لائف کو دیکھیں گے تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ رات کے وقت بھی آپ کو ایک دن کا منظر نظر آئے گا۔ یہاں پر ایک حیران کن چیز یہ ہے کہ ٹوکیو میں دنیا کی سب سے بڑی روڈ کراسنگ بھی موجود ہے، جو تقریباً 200 لوگ ایک ہی وقت میں روڈ کو کراس کر لیتے ہیں۔ اس جگہ کو جاپان کا ٹائم اسکوائر بھی کہا جاتا ہے۔ رات کے وقت اس شہر میں ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے اور اونچی اونچی بلڈنگز اور جدید لائف سٹائل کے لیے ٹوکیو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف کو لوگوں میں سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ٹوکیو میں ایک گیمنگ ڈسٹرکٹ بھی بنایا گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو 80 سال تک کے لوگ بھی گیمز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جاپان کے لوگ گیمز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی یہ گیمنگ سینٹر اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگوں میں انٹرٹینمنٹ کا رجحان پیدا ہو۔ یہ ایریا گیم لورز کے لیے جنت سے کم نہیں۔ اگر آپ کبھی جاپان جائیں تو اس جگہ ضرور جائیے۔ بچپن میں آپ نے سیگا گیم ضرور کھیلا ہوگا۔ اس گیم کو بھی جاپان نے ہی بنایا تھا۔ اگر ہم ٹورسٹ پلیسز کی بات کریں، ٹوکیو میں ایک میوزیم موجود ہے جسے ٹیم لیب میوزیم کہتے ہیں۔ یہ میوزیم لائٹس کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر طرف مختلف لائٹس نظر آئیں گی۔ یہ لائٹس اتنی شاندار اور خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں کہ بس آپ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اہم ٹورسٹ پلیس کا نام ہے فیوجی ماؤنٹین، جہاں پر سب سے زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور جاپان کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس میں سے لاوا بھی نکلتا ہے۔ اس ملک میں مختلف قسم کے ٹیمپلز بھی موجود ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور ٹیمپل ہے جس کا نام ہے بدھا ٹیمپل۔ کچھ لوگوں کے مطابق بدھ مذہب کا آغاز بھی اس شخص نے شروع کیا تھا اور آج اس کو فادر آف بدھزم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان سے جاپان جانے کے لیے ویزے کی بات کریں تو آپ کو جاپان زندگی میں ایک بار ضرور جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان آپ کو زندگی میں ایک الگ ہی ایکسپیرئنس دے گا۔ جاپان جانے کے لیے 3 طرح کے ویزے موجود ہیں،
جس میں پہلے نمبر پر اسکلڈ ویزا ہے۔ یہ ویزا ان کے لیے ہے جن کے پاس ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی کی ڈگری موجود ہو، اور اسکلڈ پرسن تو آپ یہ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ تینوں طرح کے ویزے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ جاپان میں اس وقت بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور جوان لوگ بہت کم ہیں، اس لیے آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ اس ویزے میں آپ اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ ویزا عام طور پر 1 سال یا 3 سال یا 5 سال کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ورکر ویزا ہے۔ یہ ویزا آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان ملکوں میں بہت سے فیسٹیولز آتے رہتے ہیں، ان کو ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو بھی کام آپ جانتے ہیں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جرنل ویزا۔ یہ اسٹوڈنٹ ویزا کہلاتا ہے۔ جو پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اور سب سے اہم بات، پاکستان کے لیے جاپان جانے کے لیے کوئی بھی ویزا فیس موجود نہیں۔ آپ بس ان کو آن لائن اپلائی کریں، اور اگر آپ ان کے کرائیٹیریا پر پورے اتریں آپ کا ویزا لگ جائے گا۔